اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک قد افلح من زکاہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے ببرکت و عظیم نام سے جو مالک کائنات ہے اور رازق کائنات ہے۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ وجہ تخلیق کائنات کی ذات والا تبار پہ۔ انتہائی عزت مآب سامعین و ناظرین و سامعات، آپ سب کی خدمت میں تہنیت آفریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں سے میں اور آپ اپنے لیے فیضان عزت اور فیضان نور حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس کو میں آپ کے مرشد کامل کی ایک تلقین سے شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ نے رات کے پچھلے پہر حضور غریب نواز کو یاد فرمایا اور یاد فرما کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے معین، اب آپ نے فقیری اور درویشی اختیار کر لی ہے، اور اب آپ کو زیبا یہ ہے کہ آپ فقیروں اور درویشوں والے اعمال کریں۔ یہ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ چند لمحے کے لیے اپنی سماعتیں ادھار دیجئے، سما خراشی کی اجازت دیجئے، اور ایک ایسا علم اور حکمت کا موتی آپ کے دامن میں جو حضور سیدنا خواجہ عثمان ہرونی نے اپنے معین الدین کو عطا فرمایا، وہ اس درویش اور ناتواں انسان کی زبان سے اپنے دامن میں آراستہ کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیروں اور درویشوں والے اعمال کیا کرو۔ آپ نے استفسار فرمایا کہ فقیروں اور درویشوں والے اعمال کیا ہیں؟ تو دیکھیے کیا ارشاد فرمایا، کہا فقیروں اور درویشوں کے اعمال یہ ہیں: اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی مدد کرنا، پریشانیوں میں، غم میں ثابت قدم رہنا، اور اہم ترین بات جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے چاہیے، اپنے آپ کو آج کے زمانے میں آراستہ کرنے کے لیے چاہیے، آپ نے تلقین سے ارشاد فرمایا برائیوں سے محفوظ رہنا۔ دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں ایک نفس کے گھیرے میں رکھا ہے تاکہ دیکھا جا سکے ایکم احسن عملا، کہ اچھے عمل کون سے ہیں اور کون کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو نفس ہے، اگر ہم اس کو بے مہار چھوڑیں گے تو تصوف میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اگر آپ بڑے توانا ہو، آپ بڑے طاقتور ہو، تو وہ بھی آپ جتنا توانا ہو اور طاقتور ہی ہو جائے گا، پھر آپ سے مقابلہ شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو پکڑ پکڑ کے برائیوں کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ کے شیخ کامل نے صرف ایک رات تلقین کی اور مرید باصفا غریب نواز نائب مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ نے اسے پوری زندگی عملی جامہ پہنایا، ہر صبح اس کے مطابق گزاری، ہر شام اسی کی تعظیم میں ٹھہری، ہر دن اسی کی حیاؤں سے آگے بڑھتا رہا، اور اسی آرزو مندی سے، اسی محبت سے، اسی شفقت تمازت ایمانی سے آپ اپنی زندگی کو آراستہ کرتے رہے۔ تو پھر کیفیت کیا تھی کہ آپ جو لباس پہنتے اس پر پیوند لگا ہوتا، آپ 2 لقمے کھانا کھاتے، پانی پیتے، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے۔ آپ کے مرید آپ کی خدمت میں عرض کرتے کہ شیخ کامل لباس، آپ نے کہا لباس صرف اور صرف 70 ڈھانپنے کا نام ہے۔ شیخ کامل کھانا، کہا کھانا صرف اتنا کہ جس لقمے سے انسان کی زندگی کی رمق چلتی رہے۔ آپ نے پوری زندگی کو اس مطابقت میں گزارا اور اسی آراستگی میں لے کے آگے بڑھے۔ میں آج آپ کی خدمت میں آپ کے ایسے جہاں آرا کچھ اقوال رکھوں، کچھ ملفوظات رکھوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک ایسا مقام نصیب ہو جائے، ایک ایسا معاملہ نصیب ہو جائے کہ جو دنیاوی اور اخروی فلاح کا حقیقی باعث بنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ تو میں بھی چاہتا ہوں جو بھی بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ یقیناً آپ سب بھی چاہتے ہیں۔ آپ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے، یہ میری بدے ہاتھوں سے التجا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کیجئے تاکہ محشر کے دن کی ہولناکیوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے، اسے بتاؤ کہ بھوکھوں کو کھانا کھلائے۔ رات کے پچھلے لمحے وہ جس کی انتڑیاں بھی ایک رزق کے لقمے کے لیے تڑپ رہی ہیں، اس کے حلق کو رزق حلال سے تر تو کرو۔ دیکھو کہاں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ بھوکھوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو لباس پہنائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کی فریاد کو سنیں۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہو کہ انسان آخرت کی ہولناکی سے بچ جائے، بھوکھوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو لباس پہنائے، مصیبت زدوں کی فریاد سنیں۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے تاکہ ہم اس دن کی شرمندگی سے بچیں جس دن جب رب کی طرف سے اعلان ہوگا تو کسی کو لباس پہننے کا بھی ہوش نہ ہوگا۔ اپنے رشتے، تعلق اور ناتے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر کوئی ساتھ چھوڑ کے زیر و زبر ہو گیا، ہر کوئی یہاں پر ایک دوسرے سے دوڑ گیا۔ ان لمحوں میں اگر چاہتے ہو اپنی زندگیوں کو آج ان لمحوں کی حفاظت کے لیے قائم کرو۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا وہ شخص انتہائی شکی ہے جو اپنے آپ کو ہر لمحہ مقبول بارگاہ خداوند سمجھے۔ یہ کیسی اہم بات ہے، اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھے، مرتبے پر سمجھے کہ میں اللہ کا بڑا مقبول ہوں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو چھپاتے ہیں، وہ تو بتاتے نہیں ہیں۔ ان کی مجلس میں کوئی آ کر بیٹھے تو اسے اپنا آپ چھوٹا نہیں لگتا، اسے اپنا آپ گندا نہیں لگتا، وہ گناہوں سے لپٹا ہوا آتا ہے، لیکن وہ اس کی ایسی روحانی طب کا علاج فرماتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی کی ہر چیز سے صفائی نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ غلطیوں سے لبریز آتا ہے، غلطیوں میں مارا مارا آتا ہے، اس پر کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ وہ شقی ہے جو دوسروں پر اس چیز کی دھونس ڈالتا ہو، اپنے مقام بتاتا ہو، اپنے مرتبے بتاتا ہو۔ اس کے مریدین بیٹھے ہیں اور اس کے سارے قصے سنا رہے ہیں۔ اللہ والے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والا جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ کے اجمیر کے اپنے حجرے سے باہر نکلے تو جوگی ہائے رام کہتے جاتے، ان کا چہرہ دیکھ کے بولنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عارف کی حقیقت مثل آفتاب ہے جو دنیا پر چمکتے ہیں اور سارا جہان ان کے انوار سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ وہ جو عارف ذات بن کے آئے، وہ جو معرفت کی بلندیوں کو پہنچے، آپ نے کہا ان کی زندگی اس آسمان کے سورج کی طرح ہے، مثل آفتاب ہے۔ یہ کسی ایک کے لیے مقید نہیں ہے، یہ کسی حدود میں رہ کے لوگوں کو نہیں دیتے، جیسا بھی آ جائے، جس معاملے میں بھی آ جائے، وہ جب ان کے دربار میں آتا ہے تو پھر انوار و تجلیات ان پر ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر انوار و تجلیات کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان کے انوار سے ان معاملات کو سینچا جاتا ہے۔ اس لیے سنو، وہ بھی شکی ہے جو اپنے آپ کو مقبول بارگاہ خداوند سمجھے، اور وہ عارف نہیں ہے جس کے نور عمل سے لوگوں کے دل کی دنیا نہ بدلے۔ جیسے بھی دل ہوں، ظلمت کدے ہوں، کذب کدے ہوں، ایک عارف کی ایک نور کی تجلی سے ہر چیز بدل دی جاتی ہے، پاک فرما دی جاتی ہے، صاف فرما دی جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے علم وہ ہے، اور یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم صرف نالج کو علم سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا پریکٹیکلزم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم وہ ہے جو آفتاب کی طرح طلوع ہو، علم وہ ہے جو آفتاب کی طرح طلوع ہو اور سارے عالم کو روشن اور منور کر دے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا لطیف جملہ، یہ کتنا اعلیٰ جملہ، یہ کتنا خوبصورت پیغام ہمیں حضور غریب نواز نے عطا فرمایا کہ علم وہ جو آفتاب کی طرح طلوع ہو اور پھر علم اپنے نور سے سارے عالم کو منور اور روشن کر دے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ راہ ہدایت کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے راہ حقیقت کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قطرہ نیساں کو گوہر کیسے بنانا ہے، پتہ چل جائے کہ ہماری آنکھوں کا مقصد کیا ہے، ہماری پیشانی کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ علم انہی مقصدیت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے نا۔
یہ صرف الفاظ کے ذخیرے کو اور نالج کے ذخیرے کو اکٹھا کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، وکیبلریز کو بڑھانے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنی چیزوں کے مقصد کی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ دیکھیے، ہمیں یہ کپ اس کے مقصد کا پتہ ہے، ہمیں اس ٹیبل کے مقصد کا پتہ ہے، ہمیں اپنی ذات کے مقصد کا ہی نہیں پتہ۔ ہمیں رات کے پچھلے پہر میں جو عرفان ذات کے لمحے ہیں، جو معرفت کی حقیقتوں تک پہنچنے کے معاملے ہیں، ان کا ہی علم نہ ہو تو پھر ہم نے کیا زندگی گزاری؟ علم اندر بدلتا ہے، علم حلم پیدا کرتا ہے، حقیقی علم نور پیدا کرتا ہے، حقیقی علم عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عاجزی ہے، عاجزی عبادت و ریاضت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ انسان جتنی عبادت کر لے، جتنی ریاضت کر لے، اگر اس کے اندر عاجزی نہیں، حقیقی مقام کو نہیں پہنچا۔ فرمایا عبادات و ریاضت میں سب سے اعلیٰ مقام عاجزی ہے۔ اب آگے آپ نے ارشاد فرمایا عالم حق کا دل سچائی کا گہوارہ ہوتا ہے، اور دو چیزیں سب سے بڑھ کے ہیں، یہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرمایا علماء حق کی صحبت اور بڑوں کی عزت۔ یہ آپ کی تلقین ہے کہ جو علماء حق ہیں ان کی صحبت اختیار کرو اور اپنے بڑوں کی عزت کرو، تعظیم کرو۔ دیکھیے، یہی تو ہمارا ورثہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ علماء کے سامنے اپنی پلکوں کو جھکایا، اور علماء حق نے عاجزی سے، انکساری سے علم کے نور کو پھیلایا۔ سب سے پہلے خود عمل کرتے، اگر کوئی ایک چھوٹا سا معاملہ بھی ہوتا اور اس پر اپنا عمل موجود نہ ہوتا تو تلقین نہیں فرماتے تھے، تو حکم نہیں دیتے تھے، تو بدلاؤ کی بات نہیں کرتے تھے، جب تک اپنے اندر وہ تبدیلی لے کے نہیں آتے، جب تک اپنے آپ کو اس مقام تک نہ پہنچاتے، جب تک اپنے اندر سے اس عادت کو ختم نہ کرتے، اس معاملے کو ختم نہ کرتے، تب تک کبھی حکم نہ دیتے۔ حضرت بابا صاحب کا وہ آپ نے گڑ والا واقعہ تو سنا ہے نا، جب خود چھوڑنے کا ارادہ کیا تو پھر حکم دیا۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں، وہ ایک رستے سے چل رہے تھے، میں اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے ایک دوست نے ایک درخت کے اوپر سے ایک مسواک اتار کے انہیں دی۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اس مسواک کو لگانے والے نے کس پیسے کے ساتھ اس درخت کو لگایا ہے، اس لیے میں اس کی مسواک نہیں کر سکتا، جب تک میں جان نہ لوں، جب تک میں اس سے اجازت نہ لوں۔ یہ پرکھنا ہے اپنے آپ کو، یہ دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ایک سیب کے بدلے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنی عاقبت بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں لوگوں پر تنقید بھی کرتے ہیں، طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، جھوٹ اور غیبت کا بازار بھی گرم ہے، ہم رشوت اور سود کو بھی اپنی زندگی کے لیے جائز سمجھتے ہیں، معاملات دنیاوی سے معاملات اخروی کو ضیاع کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اندر یہ ارادے کہ ہم اس مقام پر ہیں، اس مرتبے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا علماء حق کی صحبت اور بڑوں کی عزت۔ آپ اپنے گھر تشریف لے کے آتے نا تو سب سے پہلے اپنی اماں حضور کی قدم بوسی، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری غریب نواز نائب مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے۔ اپنی اماں حضور کے چہرے کا دیدار کر کے حج مبرور و مقبول کا ثواب حاصل کیا کرتے تھے، اپنی ماں کی خدمت کر کے دعائیں لیا کرتے تھے، اور ان دعاؤں سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا کرتے تھے۔ خدا را ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اگر آپ فقیری کے رستے پر، درویشی کے رستے پر آنا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں رہ کے بہترین درویشی کے رستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ حضور غریب نواز کی مجلس، حضور غریب نواز کی محفل ہر خاص و عام کے لیے ہوتی۔ آپ ہر خاص سے بھی کلام فرماتے، آپ ہر عام سے بھی کلام فرماتے، آپ ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے کو تلقین فرماتے، اسے دین حق کے رستے پر بلاتے، اور انہی راہوں پر آنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا بتاتے۔ انتہائی ذی وقار بھائیوں، بہنوں، ناظرین، سامعین و سامعات، آؤ دیکھو کہ آپ کے شیخ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا۔ کیا حکم ارشاد فرمایا؟ کہا کہ فقیروں کے رستے پر چلنا ہے تو فقیری کو اختیار کر کے چلنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ غریب نواز سے بڑھ کے کس نے کی؟ مصیبت زدوں کی بات سننی ہے، فریاد رسی کرنی ہے کس نے کی؟ پریشانیوں کے وقت اور غم کے وقت بھی شکر کے کلمے پڑھنے ہیں، آپ سے بڑھ کے کس نے کیے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ اور حضور غریب نواز کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں
11 قسمیں اٹھا کے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ کرے گا، وہ کامیاب ہوگا جو اندر بدلے گا، وہ کامیاب ہوگا جو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اور اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارے گا۔ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے اور ہم سب سے حقیقی معنوں میں راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔